کو ناری بنا دیا. ان دونوں کے اتصال سے اور ان دونوں کے وجود سے انسانیت وجود میں آئی. فرمایا قرآن مجید میں کہ یذرؤکم فیہ لیس کمثلہ شیء، جوڑے میں تشکیل دے کر انسانیت کو زمین پر پھیلا دیا. عورت اور مرد کا جوڑ نہ ہوتا تو انسانیت اس دھرتی پر پھیل نہیں سکتی تھی. انسانیت ہی پر کیا منحصر ہے؟ جتنی اس کی مخلوقات ہے اور جہاں جہاں ہے سب جگہ یہ قاعدے کلیہ کام کر رہا ہے. جیسا کہ اس نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر شے کو ہم نے جوڑے میں تخلیق فرمائی، زوجین میں تشکیل دی. اس کو آدمی ہے، اس کی زوجہ ہے، آدمی ہے، اس کا جوڑ ہے. شروع میں جو ہم نے بطور تحفے کے ایک آیت سورہ فرقان کی پیش کی، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. کیا شان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پروردگار کی، غور کرنے کے قابل ہے کہ مٹی پانی کے خلاصے سے اس نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو خاندان والا اور سسرال والا بنایا. سسرالی اور سمدھیانے کے رشتے سے خاندان کا جوڑ پیدا ہوا. ایک جگہ کی لڑکیاں دوسرے خاندانوں میں بہویں بن کر کے جاتی ہیں، یہاں کی لڑکیاں ادھر کو، ادھر کے ادھر کو. یہ بیٹیاں ہیں آدم کی جن کے ہجرت کرنے کے سبب اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر کے اپنے شوہر کا گھر بساتی ہے. وہ اس لیے اسے مہاجرات کہنے میں بھی میں حرج نہیں سمجھتا. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ قرآنی نقطہ بھی یہی ہمیں بتاتا ہے. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات مہاجرات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آپ کے دارالامن اور دارالایمان میں حاضر ہوں تو آپ ان سے بیعت لیں اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی حال میں بھی کسی کو بھی شریک قرار نہیں دیں گے. یہ بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، جس طرح مردوں کی ہوئی اسی طرح عورتوں نے بھی اس وعدے کا اقرار کیا. بس دنیا انسانیت میں ہر زمانے میں ایمان والے اور ایمان والیوں کا معاشرہ قائم رہا، اور صرف ایمان والوں کا ہی نہیں بلکہ جو لوگ ایمان کو قبول نہیں رکھتے، اللہ کی توحید پر جن کا یقین نہیں اور وہ انہیں راس نہیں آتی، ان میں بھی تشکیل تو جوڑے ہی سے ہے. اس لیے جوڑے کو بڑی اہمیت ہے. سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب قرآن مجید اتر رہا تھا آسمانوں کی بلندیوں سے دھرتی کی طرف، تو اس میں ایمان والے مردوں کا خطاب زیادہ ہونا قدرتی تھا. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا. کچھ خواتین کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ نے اپنے داسوں اور غلاموں کو تو یاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اپنی کنیزوں کو یاد نہیں فرمایا. دربار نبوت میں وہ حاضر ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں ہم سے بھی خطاب ہوتا، رب العالمین کو بڑا پیار آیا اور اپنی بندیوں کے تعلق اور ان کے مرتبے کے اعتبار سے
ان سے خطاب فرمایا۔ چنانچہ قرآن اس کی شہادت دیتا ہے۔ اہل ایمان کے سبھی گھروں میں قرآن مجید موجود ہے، اسے پڑھیے، اسے ڈھونڈیے۔ اس میں بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو آپ بھی ڈھونڈیے کہ قرآن میں آپ کس جگہ ہیں، کیا مقام ہے آپ کا، اور آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ آپ کو معلوم ہوگا، اور اسی سے جو معلوم ہوگا وہ صحیح ہوگا۔ دوسرے بتائیں گے وہ اتنا صحیح نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، اس میں بیشتر تو آپ کے نام الاٹ ہی ہیں، سمال تک ریزرویشن ہی ہے اس کا، لیکن قرآن نے کسی ایسے چھوٹے لفظ کو استعمال نہیں کیا، بلکہ آپ کی بڑائی، آپ کی عظمت، انسانیت کی پرورش میں آپ کی خدمات، آپ کی وارفتگی، اور آپ کا اپنے آپ کو فنا کی منزل میں لے جانا، اپنے بچے کی پرورش کے لیے، اپنے شوہر کی نگہداشت، گھر گرہستی کی نگہداشت، رشتے ناتوں کو جوڑ کر کے رکھنا، ایک عورت کے ذمے جو یہ چیزیں دی گئی تھی اس کا مکمل طور پر آپ کو ادائیگی کرنے کے لیے کیا رول ہونا چاہیے، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے۔ سورۃ البقرہ کو لے لیجئے، بڑی سائزوں میں خاصی بڑی سورت ہے، بڑے بڑے گروپ کی جو صورتیں ہیں اس میں اس کا بڑا مقام ہے، جیسے سورہ نساء ہے، آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کو دیکھیے، مریم صدیقہ کا تذکرہ وہاں آپ کو ملے گا۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی نانی کا ذکر بھی آپ کو وہاں ملے گا۔ مریم صدیقہ کا مقدس میں تورات شریف کا درس دینا اور ان کی کرامتیں اور ان کی مستفیہ ہونا، قانتہ اور راکعہ ہونا، ان کا ساجدہ ہونا اور ان کا قانتہ ہونا، بے شمار دوسری صفات ہیں جو عورت ذات یعنی طبقے نسواں کے لیے اللہ کے شکر کا سبب بھی ہے اور فخر کا سبب بھی ہے، اور اللہ کی نعمت کی قدر کرنے کا بھی سبب ہے۔ علاوہ اس کے سورہ مریم، سورہ تحریم، سورہ مجادلہ، سورۃ نور اور بھی بہت سی صورتیں ہیں جن میں خواتین کے تعلق سے ایسے احکامات دیے گئے جو پہلے بھی آسمانی کتابوں میں دیے گئے تھے، لیکن لوگوں نے ہیرا پھیری کر کے عورت کے مرتبے کو گرایا، مذہبی دنیا میں گرایا گیا اس کو سب سے پہلے۔ پھر مذہب کے ٹھیکیداروں نے جب غلط طرز زندگی اختیار کیا، اپنے نبیوں کے راستے کے اندر بھی انہوں نے روڑے اٹکائے، نئی نئی چیزیں ایجاد کی، اللہ کی کتابوں میں ہیرا پھیری کی، تو سامنت شاہی جس کو ہم اس دور میں سرمایہ دار کہتے ہیں، اس سے ان کا جوڑ بیٹھ گیا۔ راجے مہاراجاؤں نے اور سلطنتوں نے بھی اس میں ساتھ دیا، اور عورت کی ساکھ گری، اس کی عزت گری، اس کے حقوق پر ڈاکہ پڑ گیا۔ ایک دور ایسا آیا کہ انبیاء اور مرسلین نے عورت کو جو حقوق دیے تھے اور اس کی عظمت کا دنیا میں چرچا کیا تھا، وہ کچھ دھندلا سا ہونے لگا، اور لگتا ایسا تھا کہ نزول انجیل کے بعد اب انسانیت میں عورت کو وہ حق مل نہیں سکے گا جو سیدنا ابراہیم نے دیا تھا، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون کے دور میں ملا تھا، یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں ملا تھا۔ عورت کی عصمت کی گواہی اور بڑی بڑی وہ چیزیں جو ان کے حقوق نسواں سے تعلق رکھتی تھی، بیشتر انبیاء اور مرسلین نے دی تھی، ان گواہیوں کے اوپر پانی پھیرا گیا۔ اور ایک دور آج سے 1400 برس پہلے ایسا آیا کہ بہنوں، لڑکیاں بازار میں بکتی تھی۔ یہ رونے کی بات ہے۔ لوگ آج اس دور میں یورپین طرز پر عورت کی آزادی کی بات جو کرتے ہیں، وہ بس بات ہے ان کی، وہ عورت سے لیتے سب کچھ ہیں، دیتے کچھ بھی نہیں۔ عورت کی اگر قیمت ہے ان کے پاس میں تو ماں کی حیثیت سے کوئی قیمت نہیں ہے، بہن کی حیثیت سے بھی ان کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
بیٹی کی حیثیت تو ان کے لیے قابل نفرت ہے، اور رہ گئی بیوی تو وہ بھی بعض جاہلوں کے یہاں تو پاؤں کی جوتی ہے، پہنا جب چاہا پھینک دیا اٹھا کر۔ سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ جب تشریف لائے تو بیٹی کی حیثیت سے اس کے وجود کو تسلیم کیا اور فرمایا دیکھ تیری پیدائش پر تیرے ماں باپ کی وراثت میں تیرے حق ملکیت کو قبول کرتا ہوں۔ دنیا انسانیت میں قانون رائج ہوگا اور ہوا، اور الحمدللہ رب العالمین کے اب بھی ہے۔ یورپ والوں نے دیا نہیں، یورپ والوں نے موجودہ جدید جاہلیت جس کو کہتا ہوں، جس کو ہم ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں، یہ جاہلیت کا نیا دور ہے، ایک اندھیاری والی جاہلیت قدیم اور یہ جدید ہے۔ اس میں جو کچھ ہوا لین دین کا معاملہ وہ عورت کے نقشی، اس کے حسن و جمال، اس کی زینت اور آرائش پر سودے بازی کی انہوں نے۔ اگر وہ ناقابل صورت ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو آج بھی نوکری نہیں دے سکتے یہ، جبکہ اس کی قد کاٹھی کا وہ جب تک وہ اس کا معائنہ نہ کر لیں اور فیصلہ نہ ہو جائے کونسل کے اندر کہ اس سے زیادہ خوبصورت عورت اس منصب کے لیے نہیں ملے گی۔ مجھے آپ بتائیے کہ کوئی عزت ہے عورت کی؟ ارے اللہ نے کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو نقشی سے اچھا دیا، کسی کو تھوڑا سا نیسا رکھا صورت شکل میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ایسا ہے جو تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے سواری دے دی۔ اس میں اس عورت کا کیا قصور ہے کہ وہ سیاہ ہونے کی بنا پر یا قبول صورت میں کم ہونے کی بنا پر ہوائی جہاز کی ہوسٹس میں بھی نوکری نہیں مل سکتی اس کو، جب تک اس کو ہاؤ بھاؤ اور ادا نہ آتی ہو۔ تو یہ تو بیچارے قیمت چکاتے ہیں اس یعنی بیوٹی اور سندرتا کی، عورت کو کچھ نہیں دے رہے ہو۔ عورت کے پاس یہ ہے تو مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ لاکھ میں سے 2 4 10 20 کے پاس ہوگی؟ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف اس کا طبقہ نسواں ہونا ہی تسلیم کیا، اس کا کالا پن اور گورا پن اور اس کا نپٹا چپٹا ہونا یا کسی اور زبان کا بولنا نہ بولنا، اور کوئی کسی خاص طبقے سے اس کا زمین کے خاص حصے سے اس کا جغرافیہ اعتبار سے کوئی وجود ہو تو اس کو رکاوٹ نہیں بننے دیا اس کے حقوق کے اندر۔ ان کا نہیں، بیٹی ہے تو بس بیٹی ہے ہی ہے وہ، اور اس کی پرورش کے اوپر اس کے ماں باپ کو جنت کی ضمانت ہے، اور اس کے وجود سے وراثت لاگو ہے۔ حق ملکیت کے اندر اس کا حصہ باپ کے یہاں اسی دن سے لگ گیا جس دن اللہ نے اس بچی کو وجود کا جامہ پہنایا۔ قرآن کا میں ایک طالب علم ہوں، ایک آیت بتاتا ہوں کہ جس پہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے جل موعودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، تیرے ظالم باپ نے یا اس سماج نے یا اس دور کی جنریشن نے اور ان سلطنتوں نے کیا کیا، یہ میری کنیز کے ساتھ میں کیا جرم تھا اس کا، میں نے اس کو بیٹی کا جامہ پہنایا تھا، تجھے بیٹے دیے تھے تجھے بہت پسند تھے، اس کو بیٹی کا جامہ پہنایا، پسند نہیں آئی تجھے، وہ تجھے ایسا لگا کہ تیرا جو عقیدہ تھا اس کو بھی تو نے لات مار دیا۔ مشرکین اپنے عقیدے میں طبقہ اناس کو پکارا کرتے تھے، قرآن نے کہا یدون من دونہ الا اناسا، چنانچہ جو ایک سے زیادہ خداؤں کی پرستش کرتے ہیں ان کی فہرست میں آپ دیکھیں گے تو عورتیں زیادہ دکھائی دیں گی، فیمیل زیادہ دکھائی دیں گے، تصویروں میں بھی، عبودیت کے لحاظ سے بھی۔ بڑی تعریض کی قرآن مجید نے، یعنی تعریض اس کو کہتے ہیں کہ ایک طرح کی چٹکی بھی لی اور چبھن اس کے اندر پیدا کی۔ اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون۔ کوئی کہہ دے ایسی بات جو قرآن نے کہی، فرمایا کہ زنانہ چیزوں کی پرستش کرتا ہے، شوق سے کرتا ہے، جی سے سجدے عبودیت بھی کرتا ہے، دعا میں اس کو پکارتا بھی ہے، اس کی بندگی بھی کرتا ہے، اس کی تصویر کے سامنے جھکتا بھی ہے، لیکن وہی طبقے اناس میں سے ایک پیس اس کے گھر میں پیدا ہو گیا لڑکی، اور دایا نے یا انا نے یا کسی رشتہ دار خاتون نے خبر دی کہ تیرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی، تو اس کا منہ لٹک گیا، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم یتواری من القوم، قوم سے چھپا چھپا پھرتا ہے، کسی کو منہ نہیں دکھاتا،
اور یمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ ذلت کے مارے بچی کو پرورش کرے نہ کرے کیا نہ کرے، یا گڈھا کھود کے مٹی میں دبا دے اس کو۔ اور آخر فیصلہ اس نے یہی کیا کہ 2-3-4 سال کی ہوئی، پرورش کر دی اس کو، اور کسی نے کچھ ایسے قاعدے بھی بنا دیے ہوں گے کہ بھئی اتنی ہو جائے تو اس کے بعد میں پھر اس کو زندہ درگور کرنا چاہیے۔ عورت پر یہ تنہا اتنا بڑا ظلم ہے کہ دنیا میں کوئی ظلم نہ ہوتا، کوئی پاپ نہ ہوتا، یہ پوری دھرتی متقی اور پرہیزگار لوگوں کی ہوتی، اور کہیں پر کوئی بھی ایسا گناہ نہ ہوتا، لیکن ایک گناہ یہ ہوا زمین کے اوپر، تو رب العالمین نے اپنے ذمے لیا کہ میں قیامت قائم کروں گا صرف ایک کیس کے لیے، قضیہ زمین برسر زمین چکاؤں گا، اور اس لڑکی سے پوچھوں گا، اس کے باپ کو بھی اس قابل نہیں سمجھا، معاشرے کو بھی اس قابل نہیں سمجھا، دھتکار دیا کہ اس قابل نہیں سمجھا کہ میری عدالت کے اندر کھڑا رہنے کا اس ظالم کو موقع دوں، سیدھا اس کو جہنم کے اندر بھیجوں گا کہ بے یہ زمین قتلت، تجھے تیرے باپ نے کس جرم کے اندر قتل کیا تھا۔ یہ آیت جب اتری ہے تو سامن سائی دلال، جن کے پاس میں 5-5 10-10 ہزار لڑکیاں رہتی تھی، جن کو نیلام گھروں میں لے جاتے تھے، اچھی خوبصورت رہی تو اس کو اپنے گھر رکھ لیا، یا کسی راجے مہاراجے کو بیچ دیا انہوں نے۔ کس دنیا میں رہتے ہیں یہ لوگ؟ ابھی 1400 برس پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ گورکھ دھندا دنیا میں بند ہوا ہے، نہیں تو بھیڑ بکریوں کی طرح لڑکیاں بازاروں میں بکتی تھی۔ کہاں حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں یہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حقوق نسواں کی بات ہی نہیں کی، بلکہ قانون اور واس کے ذریعے، مذہب کے اصولوں کے جز کے ذریعے اس کو لاگو کیا کہ بیٹی بیٹی ہے، اور اس کی پرورش کے اوپر جنت کی ضمانت ہے۔ بابا اب وہ بڑی ہوئی، کسی کی بیوی بن گئی، اس کی شادی کر دی اس کے باپ نے، جو کچھ دینی تعلیم سے اور موجودہ تعلیم سے آراستہ کر سکتا تھا اس نے کیا، اور اس کو ودا کر دیا۔ یہ کسی اور گھر کے اندر جو اس کے لیے طے تھا، شوہر کے گھر کے اعتبار سے ہجرت کر کے گئی ہے۔ اس لیے میں ان بہنوں کو جو شادی کے موقع کے اوپر وہ مجبور نہیں ہیں، بلکہ خوش قسمتی ہے ان کی کہ اپنے اس گھر کو چھوڑ کر، جو والدین کا گھر تھا اسے چھوڑ کر اپنا گھر بسانے کے لیے سفر شروع کیا۔ اس لحاظ سے ان خاتونوں کو میں مہاجرات کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں سمجھتی۔ یہ عورت ہی تھی جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کے روپ میں تھی۔ موسیٰ کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، پھر انہوں نے طے کیا تھا کہ اسرائیلی ایمان والوں کے لڑکوں کو زندہ ذبح کریں گے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیں گے تاکہ وہ ہماری چاکری کے اندر لگی رہیں۔ کیا ظلم ہوا ہوگا مجھے بتائیے آپ؟ سالوں سال نہیں، برسا برس ہوتا رہا، پوری نسل کچی ہوتی رہی لڑکوں کی۔ بیٹوں کو مار ڈالو، بیٹیوں کو زندہ چھوڑو تو داسیوں کے جھنڈ ہو۔ راجے مہاراجے 3-3 ہزار، 7-7 ہزار، بعض ظالموں کے جو تاریخی واقعات ملتے ہیں 30-30 ہزار عورتوں کے جھنڈ ہوتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چڑیا ہے، یہ اس کو خرید لیا اس نے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب دنیا کو آج سے 1500 سال پہلے کے دور میں، وہ بھی سامنتی دور ہی تھا، یہ مقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جب قرآن مجید اترا تو پہلی ہی منزل میں، اگست کی 6 تاریخ میں جو نزول ہوا قرآن مجید کا، اپنی بیوی صاحبہ کو اس میں کھینچ لیا، تعاون کے اندر۔ پہلے ہی دن سے عورت تعلیم کے اندر آئی۔ وہ آپ کی بیوی تھی، 2 مرتبہ کی ودوا ناری تھی، 2 مرتبہ کی بیوہ تھی وہ، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی عمر 25 سال کی اور خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی جب نکاح ہوا۔ ایک ایسا ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ دنیا کے سب ڈیوائن مل کر کے بھی موجودہ دور میں وہ نمونہ نہیں بتا سکتے جو ودواؤں کے وواہ میں، یعنی بیواؤں کے نکاح کے اندر دلچسپی ہی نہیں بلکہ اس کو قانونی حیثیت دینے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو قربانی ہے اس میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کا ذکر کریں گے، ان کی بہن کا ذکر کریں گے، اور سیدہ مریم صدیقہ کا ذکر کریں گے جو مسیح علیہ السلام کی والدہ ہے، ان کی نانی کا بھی ذکر کریں گے، اور بھی بہت سی ان خواتین کا جن کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا، اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے ہم، اور آپ بھی اسے دیکھیے کہ کیا فی الواقع شریعت ایمانی نے اور اسلام نے آپ کو یہ حقوق دیے ہیں نہیں دیے ہیں۔ جب یہ حقوق انہوں نے دیے ہیں تو آپ کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ملتے ہیں یہ حقوق آپ کو تو آپ نے اٹھ کر کے کھڑے بھی ہونا چاہیے۔ شریعت نے عورت کو جو حق دیا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اٹھ کر کے کھڑی ہوگی
ہم اس کی مدد کریں گے اور ہم اس کے جو ڈیمانڈز ہوں گے، مثلا آج اس دور میں بھی ایمان والے بڑی بات کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتی سنتی ہیں، لیکن حق وراثت عورتوں کو ٹھیک اس طرح نہیں دیا جاتا جیسے شریعت نے دیا ہے۔ اس کے لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو غیر مسلم بہنیں ہیں، جو ایمان کے باہر کی دنیا کے اندر رہتی ہے، ہم نے ان سے بھی خطاب کیا، ہم نے کہا بہنوں تم کو بھی مسلم پر صلی اللہ کے اعتبار سے باپ کی ملکیت میں اس کو جو حصہ ملتا ہے، تم نے بھی مطالبہ کرنا چاہیے کہ حق وراثت ان کو بھی ملنا چاہیے، کیوں نہ ملے ان کو؟ بیوی کی حیثیت ہے تو شوہر کے مال میں حق وراثت اس کو ملنا ہی ملنا چاہیے۔ اگر ایک حیثیت اس کی ماں کی ہے تو اس کے بیٹوں کی جائیداد کے اندر اس کو حق وراثت ملنا چاہیے۔ سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حق وراثت قائم کیا، شادی جس دن ہوئی مہر کا حق قائم کر دیا گیا، ایک طرح کا سوشل انشورنس اور اس کا پروٹیکشن اور اس کی سرکشا کے لیے، تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حق ملکیت عطا فرمائے۔ تبھی تو قرآن مجید میں آیت اتری ہے کہ وَاذْكُرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی، ان کو چرچے میں لاؤ، اپنے مطالعے میں بھی لاؤ، اور اپنی ہمجولی کی خواتین کو بھی سناؤ اس کو، یہ اور یہ حیثیتیں ہماری ہے اور یہ ذمہ داریاں ہماری قرآن مجید میں ہیں۔ جہاں آپ کے حقوق ہیں وہاں ذمہ داریاں بھی ہیں۔ جو لوگ صرف حقوق کی دعائی دیتے ہیں اور ذمہ داریوں کی ادائیگی نہیں کرتے، وہ چاہے عورتوں کا گروہ ہو یا مردوں کا ہو، تو زیادہ مناسب نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید اترا، اس میں جو خواتین کے واقعات آئے، اس میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی قربانی کا ہم ذکر کریں گے، اور ان کو جو حقوق اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر عطا فرمائے تھے، جو مرتبہ عطا فرمائے۔ ام موسیٰ کا ذکر آتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ ام موسیٰ، ہم نے وحی کے ذریعے اشارہ دیا موسیٰ کی ماں کو۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ عورتوں پر وحی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن یہ لفظ ہے، یہ لفظ بالکل ایسا ہی ہے جیسا وَقَالَ رَبُّكَ لِلنَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ مِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، شہد کی مکھی کی طرف تیرے پروردگار نے وحی کے ذریعے یہ حکم بھیجا۔ یہ جی کے خیال کی بات ہے، یہ وہ والی وحی نہیں ہے جو انبیاء اور مرسلین کے اوپر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے آتے ہیں۔ لیکن یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا کہ اپنے حکم کے ذریعے اس کے جی میں ایک بات ڈالے، کہ فرمایا انقذیہ فی الیم، بچے کو دریا میں ڈال دے، بچے کو دریا میں ڈال دے۔ مجھے آپ بتائیے کہ ایک ناری کو حکم دینا کہ اپنے نوزائیدہ بچے کو جو ابھی پیدا ہوا ہے اس کو سمندر میں ڈال دے۔ فرمایا کہ انقذ فیہ فی التابوت، ایک صندوق بناؤ، اس صندوق میں اس کو ڈالو، صندوق کو دریا کے اندر ڈالو، اور تم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤ۔ اب جس فرعونی طاقت نے اسرائیلی مومنوں کے اس زمانے کے گروہ کے لڑکوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اسی کے راج محل میں پرورش کرا کے میں بتاؤں گا۔ آپ سنیے اس کو کہ صندوق بنائی ہوگی اس عورت نے راتوں رات، اور اس میں موسیٰ کو ڈالا ہوگا، اور پاؤں پھٹنے کے پہلے پہلے سمندر کے لہروں کے حوالے کیا ہوگا، اور وہ چینل سمندر کا فرعون کے راج محل میں اس جگہ جاتا تھا جہاں بیگم فرعون غسل کرنے کے لیے اپنی داسیوں کے جھنڈ میں آئی تھی۔ اس پر ایک بات قرآن مجید کی اور بھی بتاتا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ نپے تلے وقت کے اندر پوری بات میں کہہ سکوں گا، شاید ایک دو باتیں ہی کہی جا سکے، اس لیے میں آپ سے اپیل کروں گا اور بار بار اپیل کروں گا کہ آپ کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بھی ایک فتالیات ذکرن کہ میرے نصیحت نامے کی تلاوت کرنے والی عورتیں جو ہیں ان کو میں قابل شہادت تسلیم کرتا ہوں۔ یعنی آپ کی شہادت کے اوپر بڑے بڑے لوگوں کے فیصلے ہوں گے وہاں پر، چاہے وہ آپ کے بھائی رہے ہوں، بیٹے رہے ہوں، شوہر رہے ہوں، والد رہے ہوں، یا اور کوئی رشتہ ناتا ان کا رہا ہو، دنیا میں اس تعلق کی نسبت سے آپ کو قرآن مجید کا طبقے خواتین کو بھی اس نے امین بنایا۔ وہ زمانہ وہ تھا، اور اب بھی کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا۔ جو فرق پڑا ہے محض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پڑا کہ عورت مذہبی نوشتے کو چھو نہیں سکتی، ہاتھ نہیں لگا سکتی، عورت لکھ نہیں سکتی، قلم ہاتھ میں نہیں لے سکتی۔ سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سب پابندیاں اس کے اوپر سے ہٹائی، اس کو پاکیزگی کے اور طہارت کے دور میں فتویٰ دینے کا بھی حق، قرآن مجید پڑھنے کا بھی حق، پڑھانے کا بھی حق، دینی علوم کا حق بھی اس کو عطا فرما، اس لیے کہ سوسائٹی کے تحفظ کے لیے اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے جب ڈالا تو طبیعت جو ہے فاصبح فؤاد ام موسیٰ فارغہ، قرآن مجید کا بیان،
صبح ہوتے ہوتے ہی موسیٰ کی ماں کا دل صبر سے خالی ہو گیا، فارغ ہو گیا. جب صبر نام کی کوئی چیز انقادت لتبدی، قریب تھا کہ وہ بیان کرے، ارے میرے بچے کو دیکھو کہیں صندوق ڈوب تو نہیں گیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لیکن پھر انہوں نے جو رب تعالیٰ کی طرف سے ان پر احسان تھا، لولا ربطنا علی قلب ہے، اس کے دل کو باندھا. عورت کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے مضبوط کر دیا اس کو، کہ وہ بچے کو اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے اندر ڈالے ہوئے صبر سے بیٹھی ہوئی. لیکن پھر بھی قوت بشری اپنا کام کرتی ہے، فطرت بشری اپنا کام کرتی ہے. اس قالت لاختہ قصی، جب انہوں نے اپنے بیٹی سے کہا ارے جا تھوڑی خبر تو لے، معلوم موسیٰ کی بہن بھی تو سنو اس بات کو کہ پیغمبر کی مائیں ہوئی، پیغمبر کی بہن ہوئی، پیغمبر کی بیٹیاں ہوئی، پیغمبر کی چچیاں، پیغمبر کو پھوپھیوں کے ذکر قرآن مجید کے اندر ہے، پیغمبر کی بیویوں کو تو ذکر جگہ جگہ، اسلانا علی زوجہ اور کیسی کیسی آیتیں ہیں. اور انہی پیغمبروں نے تعلیم کے اندر یہ سکھایا کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ ہماری بیویوں میں اور ہماری اولادوں میں ہم کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. انہی بیویوں کے لیے، انہی طبقے خواتین کے لیے ایمان والے اور والیاں جب نماز پڑھتی ہیں تو اتحیات کے اندر جو دعائیں کرتی ہیں اس میں کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ولوالدی ولأستاذی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات برحمتک یا ارحم الراحمین. پڑھتے نہیں پڑھتے کہ اللہ مجھے بخش دے، میرے استاد کو بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور سب ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو، سب اسلام لانے والے مرد اور اسلامی عورتوں. تو میری بہنوں، آپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے. اور اس خطاب میں آپ سے ودا ہوتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، کہ مریم تابع فرمان ہو جائے اپنے پروردگار کی. آپ بھی اپنے پروردگار کے احکامات کی تابع فرمان ہو جائیے. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کے مراتب کو میں بلندی عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر. خوبی یہی نہیں ہے کہ انداز و ناز ہو، خوبی یہی نہیں ہے کہ انداز و ناز ہو، معشوق کا ہے حسن اگر دل نواز ہو، معشوق کا ہے حسن اگر دل نواز ہو. ETV اردو پر اگلا پروگرام ناظرین آداب، ETV اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ETV انڈیا. میں ہوں سید احمد جیلانی. پہلے نظر سرخیوں پر. راہل گاندھی نے مودی پر کیا راست حملہ، 2002 کی گجرات فسادات میں ملوث ہونے کا عائد کیا الزام. راجیہ سبھا انتخابات کے پرچہ نامزدگیوں کے داخل کرنے کا آج آخری دن، دگ وجے سنگھ کا بندوبست ختم. جن لوکپال کو دہلی کی کابینہ آج کر سکتی ہے منظور، اتراکھنڈ لوکایکت بل کی طرز پر ہونے کا امکان. نائجیریا میں انتہا پسندوں کے حملے میں 52 افراد ہلاک، سینکڑوں گھر تباہ، بوکو حرام پر شبہ. اور چوتھے ون ڈے میں ٹیم انڈیا نے ٹاس جیت کر بلے بازی کی شروع، سیریز میں برقرار رہنے کے لیے مہمان ٹیم کے لیے جیت ضروری. خبریں تفصیل سے. کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی نے بی جے پی کی وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی پر راست حملہ کیا ہے. راہل نے مودی حکومت پر گجرات کے 2002 فسادات میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا.
ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے راہل نے کہا کہ